بیانات بھی سنائیں گے، تو میں اب چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول کے لیے دنیا بھر کے ہمارے ذمہ داران بھی موجود ہوں گے. تو ناؤ اوور ٹو یو انشاءاللہ. کمزادہ کا تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ملتی ہیں. آپ نے میری طرف توجہ فرمائی ہے تو میں دونوں ملتی ہیں. ابھی مدنی مذاکرے میں جو لاسٹ ہمارا جو ہوا تھا یہ کل، تو اس میں بھی یہ دو باتیں بیان ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ غزوہ تبوک کے موقع کا واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 8,000 درہم تھے. تو ان 8 میں سے وہ 4,000 درہم انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیے اور عرض کی کہ 4,000 درہم میں نے گھر والوں کے لیے رکھ لی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اور جو روک لیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے. اب حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے. وہ 4,000 درہم لے کر آئے تھے اور یہ 4 کلو کھجوریں لے کر حاضر ہوئے. اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجارت کرتے تھے، بزنس مین تھے، تاجر تھے بہت بڑے، اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تمام تاجروں میں سب سے زیادہ مالدار، اور بڑا ان کے پاس اللہ نے ان کو نوازا تھا. یہ 4,000 درہم لے کر آتے ہیں اور یہاں یہ 4 کلو کھجوریں لے کر آتے ہیں اور مزدوری کر رہے ہیں. پانی کھینچنے ہوتا ہوگا کام، کہ پانی کھینچنے کا کام کیا ہوگا اور اس کے مزدوری میں نے 4 کلو کھجوریں یا جو بھی ہوئے 4 کلو کھجوریں لے کر آئے تھے. اس کی اجرت انہوں نے کہا کہ میں نے رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی جس کی اجرت مجھے 2 صاع کھجوریں ملی. ایک تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور ایک راہ خدا میں حاضر کر دی، یعنی کہ اس میں سے 4 کلو لے آیا ہوں. سمجھے کہ 8 کلو ملی ہوگی تو 4 کلو گھر کے لیے چھوڑ دی اور 4 کلو یہاں لے آ گئے. کام تھا مزدوری. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر فرمائی، اس کی قدر کی. تو یہ نہیں ہے اب اللہ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق آپ ترکیب بنائیں. میں نے آج یہاں آ کر خاص چونکہ یہ یونٹ کے لیے ترغیب دلانی تھی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ اپنے طور پر جمع کرے بھی اور جمع کروائے بھی. مدرسۃ المدینہ بالغان ہمارے، ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسۃ المدینہ بالغان ہی 1 یونٹ 2 یونٹ 3 یونٹ کر لے. ایک مدرسۃ المدینہ بالغان، اس کا کوئی ترکیب بنا لیں کہ میرے مدرسۃ المدینہ بالغان سے میں اتنے یونٹ جمع کروں گا. اب چونکہ اس وقت چلی یونٹ کا سلسلہ آ رہا ہے تو ہم یونٹ کر رہے ہیں. اسی طرح اسلامی بہنیں اپنے یونٹ کو لے لیں کہ اپنے اسلامی بہنیں اتنے یونٹ جمع کریں گی. اصل ہے پیارے اسلامی بھائیوں بولنا. اب جیسے یہ عبدالحبیب بھائی کچھ بیان فرما گئے، میں آپ کو کچھ عرض کروں گا، کچھ ترغیبات میں دلانے کی کوشش کروں گا. راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہی ہے، یہ طے ہے، اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور صدقہ دینے کی برکت یہ ہے کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ پاتی. اور صدقے کی ایک برکت یہ ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہم سنتے ہیں آپ کو میری تو یہ پرانی انڈرسٹینڈنگ ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں جو دن رات کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایک تعداد ہماری مڈل کلاس غریب اسلامی بھائی، ایک نارمل اسلامی بھائی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ زیادہ وقت دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ مالدار یا پیسے والا نہیں ہوتا، لیکن
تجربہ یہ ہے کہ زیادہ وقت دعوت اسلامی کو دینے والوں میں غریب اسلامی بھائی زیادہ ہوتے ہیں، وہ وقت دے ہی رہے ہوتے ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ دو تین چیزیں، وقت بھی ہے، سرمایہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. تو بعض زیادہ سرمایہ دیتے، بعض کم دیتے، اللہ جس کا قبول فرما لے. حقیقت تو یہ ہے کہ جیت اسی میں ہے کہ اللہ کریم کس کا قبول فرما لے. جس کا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہی کامیاب ہو گیا. تو ہم سب کا ایک بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کہنے والے بن جائیں. آج آپ یہاں سے جائیں گے یا جو بھی مدنی چینل پر ہیں، پاکستان اور پاکستان کے باہر جہاں جہاں اسلامی بھائی جمع ہو کر دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں. کہ ہمیں جیسا بھی یہ تھوڑی سی تفصیل بیان ہوئی نا، اب یہ جیسے کلپ نکال لیا جائے کہ جناب یہ اتنا ہمارا مدرسۃ المدینہ، اتنے جامعۃ المدینہ، اتنے حافظ ہیں، اتنے عالم ہیں، یہ ایوریج ہے، تو اب کسی کو بتائیں گے تو وہ اسٹرائک تو کرے گا نا کہ ہاں یار واقعی ماشاءاللہ ہو رہا ہے. تو آپ بھی اپنا حصہ ملائیں عالم بنانے میں، حافظ بنانے میں، دین کی خدمت کرنے میں. آپ بولیں آپ 12 یونٹ دیں، 12ویں کا مہینہ چل رہا ہے، 11ویں کا مہینہ شروع ہوگا، 11 یونٹ لیں. اس طرح آپ کہنا شروع کر دیں. وہ بولے گا نہیں اتنے 25 یونٹ بولیں، 26 یونٹ بولیں، 30 یونٹ بولیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب 112 یونٹ جیسی سامنے والے کی پوزیشن، اب اس کے حساب اس کو دیں. بالکل عام سا آدمی بیچارہ نوکر پیشہ آدمی ہے، 12-15 ہزار روپے اس کی سیلری ہے. اب اس کو بولو کہ مجھے 1 یونٹ دو، ہو سکتا ہے وہ 1 یونٹ دے بھی دے کہ یار یہ لو، میرے پاس جو تھوڑے بہت گھر میں پیسے پڑے ہوئے اس مہینے میں اسی سے میں اپنا گھر چلا لوں گا، اللہ مجھے اور دے گا. کیونکہ میرا اپنا ماننا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر تمہیں تنگ دستی نے گھیرا ہے، اب تنگ دست ہیں، غربت، پریشانی ہے، تو آپ زیادہ صدقہ دو. نارملی غریب آدمی صدقہ نہیں دیتا، یار پیسے نہیں ہیں. بھائی صحابہ کرام میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کسی کو 2 انڈے ملے تو اسے 1 انڈا رائے خدا میں صدقہ کر دیا. صحابہ کرام کے تو یہ انداز تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا گھر کا سامان اٹھا کر قدموں میں حاضر کر دیا بارگاہ رسالت میں. صحابہ کرام کی تو یہ انداز پاک ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو کچھ آیا وہ سارے کے سارا غروب آفتاب سے پہلے آپ نے بانٹ دیا. تو بڑھ گیا تو پھر کسی نے یاد دلایا کہ اپنے لیے افطار میں رکھ لیتے، تو ارشاد فرمایا پہلے یاد دلا دیتی تو اچھا تھا. یعنی یہ بھی نہ رہا کہ یاد ہی نہ، سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے صحابہ کرام کا کیفیت ہے. کوئی بزرگ باتھ روم میں جاتے ہیں، حمام میں جاتے ہیں اور یاد آتا ہے کہ رائے خدا میں اپنا جبہ صدقہ کر دو، وہیں اسی وقت باہر نکلتے رائے خدا میں صدقہ کر دیتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام مالک علیہ رحمہ کے پاس حاضر ہوئے، دیکھا تو اتنے عالیشان گھوڑے آپ کو تحفے میں آئے تھے. آپ نے کہا اب اتنے سارے گھوڑے، آپ نے کہا میں مدینے میں گھوڑے پہ، تو آپ مدینے پاک میں گھوڑوں پر نہیں سفر کرتے تھے کہ میں اس زمین کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کیسے رون دوں جس زمین میں مصطفیٰ کریم آرام فرماؤ. یہ مدینے کا ادب ہوا کرتا تھا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے وہ سارے کے سارے گھوڑے امام شافعی کو تحفے میں دے دیے. یہ ہمارے صحابہ بزرگان دین، صحابہ کرام، امام اعظم علیہ رحمہ کثرت سے قرض دیا کرتے تھے اور کثرت سے معاف فرما دیا کرتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اتنے واقعات ہیں. یعنی میری عرض کرنے کا مقصد یہ، جتنے بھی ملک و بیرون ملک یا فیضان مدینہ میں اسلام دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ اپنی جیب سے 10 روپیہ بھی یونٹ کے نام پر دیں. کوئی 100 روپے دے رہا ہے نا 1 یونٹ کا، آپ 100 روپے افورڈ نہیں کر سکتے، 10 روپے تو شاید ہر اسلامی میں افورڈ کر سکتا ہے نا. 10 روپے یونٹ میں دے دیا کہ میرا 10 روپیہ، میرے 100 روپے، میرے 112 روپے، میرے 10 روپے، میرے 10,000 روپے 1 یونٹ ہے. 1,000 میری طرف سے، 1200 میری طرف سے، 1,00,000 میری طرف سے، 10 یونٹ میری طرف سے، 12 یونٹ میری طرف. اللہ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے. مجھے پچھلے تجربات تو پتہ ہے، ہم تو جب مدنی مشورے کرتے ہیں اور جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی عطیات اور چندے کی حفاظت کے تعلق سے جب ہم مشورے کرتے ہیں تو ہم اسلام بھائی کو یہ ترغیب دلاتے ہیں. میں خود کہتا ہوں کہ ان اسلامی بہنوں کی ان بالیوں کی قدر کرو جو انہوں نے اپنی کانوں کی نکال کر ہمارے چندے میں دی ہیں. ان رکشہ چلانے والے اسلامی بھائیوں کی قدر کرو جنہوں نے اپنے رکشے کا جو اس دن کا کرایہ تھا
وہ کرایہ انہوں نے یہ جو رکشے کی جو آمدنی تھی وہ بچا بچا کے انہیں دعوت اسلامی کے یونٹ میں جمع کروائی ہے۔ ان غریب لوگوں کی قدر کرو جنہوں نے اپنی وہ جو ڈبے ہوتے ہیں جن میں وہ اپنی سیونگ کرتے ہیں اور انہیں یاد آتا ہے کہ دعوت اسلامی کو اس وقت چندہ چاہیے تو وہ چندہ اس سیونگ کو نکال کر دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں۔ 500 ہزار 15 ہزار 20 ہزار لاکھ 2 لاکھ، یعنی دعوت اسلامی کو روپیوں سے لے کر، یعنی 10 20 50 100 روپیوں سے لے کر کروڑوں تک دینے والے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو چند روپے دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، کچھ ایسے جو کروڑوں روپے دعوت اسلامی کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کروڑوں کا دینے والا بھی قبول فرمائے، اور جو چند روپے دیتے کو جو نہیں دیتے کہتے یار ہمیں خود ہی نہیں بچتا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کرتے والے بن جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کروڑ روپے دعوت اسلامی کے پاس یوں مطلب گرتے نہیں ہیں، یہ آپ اسلامی بھائی ہیں جو جا جا کر جمع کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں، بقرہ عید میں ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ماہ رمضان آپ کے سامنے گزرا، ماہ رمضان لاک ڈاؤن میں گزرا ہے، آلموسٹ لاک ڈاؤن تھا، کاروبار بند، فیکٹریاں بند، سب کچھ بند تھا، آلموسٹ سب بند تھا۔ رمضان مبارک میں تو آپ کے سامنے تھا جو سچویشن تھی، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلامی بھائی نے زور مارا اور ڈونیشن چندہ کرنے میں کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو بہت کرم کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دعوت اسلامی سے بہت اس کو ضرورت ہے۔ پھر کھالوں میں کوشش کی گئی، تو کھالوں کا یہ ہے کہ ریٹ ہی نیچے آ گئے، 3 ساڑھے 3 ہزار کی کھالیں ہمیں یادیں بکی تھیں، اور ابھی 5 ہزار روپے کی کھالیں بیچی ہم نے، اس ریٹ تھے، اور اس بار کتنی 700-800 روپے کھالوں کی قیمت، کہاں 5 ہزار روپے کھالوں کی قیمت، کیا 500 700 روپے کھالوں کی قیمت، اس میں بھی کھالیں بکی ہیں۔ یہ بڑی کھالوں کی کہہ رہا ہوں، چھوٹی کھالیں تو یعنی کہ 60 روپے میں کھالیں بکی ہیں، 200 300 روپے میں کھالیں بکی ہیں، لیکن جمع کرنا ہے۔ عاشقان رسول نے قربانیاں کی تھی، کھالیں ہم اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی جو آپ سوچئے کہاں 5000 تک دعوت اسلامی نے کھالیں بیچی ہیں، اور کہاں 500 700 روپے کھالوں کی قیمت۔ کھالوں کی تعداد بڑی ہے، قیمت نیچے آ گئی، ماشاءاللہ اسلامی نے کھالوں کی تعداد بڑھائی، قیمت نیچے آ گئی۔ تو اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈونیشن کے تعلق سے، تو ڈیفینیٹلی اتنی بڑی تحریک کے اربوں روپے کے اخراجات، جیسے ابھی حاجی عبدالحبیب نے بتایا کہ 3.5 ارب روپے کر رہے ہیں انہوں نے اس یونٹ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں، 3.5 ارب روپے انہوں نے جمع کرنے، اس کو تقسیم کرتے تو 3.5 لاکھ یونٹ بنتے ہیں، 3.5 لاکھ یونٹ ہوتے ہیں، تو ہم جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے 1 سال کا خرچہ پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوبارہ لاک ڈاؤن کی آپ آوازیں سن رہے ہیں، سیمی لاک ڈاؤن، تو یہ پرابلم ہو، آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہے، اتنا بڑا نظام جو دعوت اسلامی کا قرآن پاک، اب آپ کے میرے گھر کے بچے قرآن پاک دعوت اسلامی کے ذریعے پڑھیں، آپ اور میں قرآن پاک دعوت اسلامی کے ذریعے پڑھیں، ماشاءاللہ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے پڑھنے پڑھانے والے اسلام میں جمع ہوئے ہیں، آپ کو پکڑ پکڑ کر دعوت اسلامی قرآن پاک درست کروانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو دعوت اسلامی قرآن پاک درست کرواتی ہے، حافظ بناتی ہے۔ کل ہمیں تراویح پڑھنی ہے، حافظ امام چاہیے، دعوت اسلامی حافظ پرووائڈ کرے گی، ہمیں شرعی مسئلہ ہے، ہمیں عالم چاہیے، ہمیں مفتی چاہیے، تو حافظ، عالم اور مفتی یہ کہاں سے بنتے ہیں؟ انہی مدارس سے بنتے ہیں، جو عاشقان رسول کے مدارس ہیں، عاشقان رسول کے جو ادارے ہوتے ہیں، اور انہی میں ایک دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جامعۃ المدینہ بھی ہے۔ تو آپ جتنے بھی دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی ہیں، نمبر 1 پہلے اپنی جیب سے دیں، جو اللہ نے توفیق دی۔ میں ابھی نیچے آیا ہوں، الحمدللہ میں اپنا ذاتی 1 یونٹ اس وقت اسلامی بھائی کو جمع کرا کر آیا ہوں، کہ میں جا رہا ہوں، میں 1 یونٹ ابھی جمع کرایا، یہ میری طرف سے 1 یونٹ لیں، اور آیا میں ترغیب کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ امیر سنت نے اپنے 1 یونٹ کا ارشاد فرمایا کہ میں اپنی جیب سے، حالانکہ اسلامی بھائی نے چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ ہم آپ کی طرف سے دے رہے ہیں، آپ بھی دو، آپ 99 دو گے، 100 سینچری میں پھر بھی پوری کروں گا، میں اپنی جیب سے ضرور دوں گا یونٹ،
یہ امیر سنت کا جذبہ ہے. میں نے آپ کی طرف سے دینے والے ہزاروں، مگر وہ ہزاروں دیں میں بھی اپنی جیب سے دوں گا. یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، سخاوت ہے. اور سخاوت یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. سخاوت یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت کا، جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی آ کر کوئی چیز کا سوال کرتا کہ مجھے چاہیے اور آقا سب تقسیم فرما چکے ہوتے، تب بھی اسے منع نہ فرماتے بازار میں جا کے لے لے، قیمت ہم ادا کر دیں گے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ تو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، یونٹ اپنی جگہ پر ہے، مگر میری درخواست ہر دیکھنے سننے والے کی بارگاہ میں یہ ہے، آپ کی طرف میری درخواست ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے ضرور عادی بنے. آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ سکے آج کل چلتے، سکے تو ہوتے ہوں گے نا، سکے ڈال دیں ڈبے میں، 5 روپے کا سکہ ڈال دیں، 10 روپے کی نوٹ ڈال دیں، 1 روپے کا سکہ آتا ہے، وہ جاتے ہوئے اپنے طرف سے صدقہ نکالتے ہوئے جائیں. صبح کا صدقہ بڑی فضیلت والا ہوتا ہے، مستحق کو دے دیں. وہ جو آپ ڈبے میں ڈال رہے ہیں وہ ابھی آپ نے دیا نہیں ہے، مگر جاتے جاتے اس میں ڈال دیں. پھر اس کو آپ جو دعوت اسلامی والوں کو بھی لے دیے جاتے ان کو دے دیں. ہر میرا دیکھنے سننے والا عاشق رسول، پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں سے بھی میری درخواست ہے، روزانہ آپ اس کی برکتیں دیکھ لینا کہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، گھر میں، کاروبار میں قرضہ نہیں اتر رہا، پریشانی نہیں جا رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے. آپ رائے خدا میں خرچ کریں، رائے خدا میں خرچ کریں. اللہ کی راہ میں دینے والے کو ملتا ہی ہے. حضرت حاکم مستدرک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے پر دانے نکل آئے تھے. انہوں نے دعا کے لیے کہا تو کسی کو خواب میں زیارت ہوئی. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہو کہ پانی کی فراوانی کرے، یعنی پانی کے ذریعے ارشاد فرمایا گیا. تو جب ان کو پیغام ملا تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر پانی کی سبیل، پانی کو وہ لگا دیا. آپ نے بھی دیکھا ہو بعض لوگوں کو گھروں کے باہر پانی پلایا جاتا ہے، پانی کی سبیل بنا کر اس کو ٹھنڈا کیا پانی کو، اور لوگوں کے لیے کھول دیا کہ ہر آنے جانے والا پانی پی سکے. 1 ہفتے کے اندر اندر ان کے چہرے کے دانے چلے گئے، چہرہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا. پانی کھانا کھلاتے لوگ، رائے خدا میں کھانا کھلاتے ہیں. کھانا کھلانا جنت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے، نیک کام. یہ سب نیکی کے راستے جو میں بتا رہا ہوں. ہمارا عنوان نیکی کا راستہ ہے نا، نیکی کا راستہ، نیکی کے راستے، یہ سب نیکی کا راستے ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. 10 روپے 5 روپے یہ کھلانا پلانا تو بہت ثواب کی بات ہے. ہر تر جگر میں اجر ہے. کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے. دل ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی جیب سے، پیارے سمجھو، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت بنائیں. کسی اور کے جیب سے نکال کر اپنے جیب میں ڈالنے کا مزاج، اپنے جیب سے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ، یہ میں یونٹ سے ہٹ کر جنرل سخاوت کرنے، رائے خدا میں خرچ کرنے کے تعلق سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ عادت بنائیں. آپ کی بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، بے اولادیاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، کورونا بھی ایک بلائی ہے نا. صدقے کے ذریعے اس بلا کا علاج نکالتے بھائی. اذان کے ذریعے ہم کوشش کر ہی رہے نا کہ اس کورونا جیسی وبا سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آپ صدقے کے ذریعے کوشش کریں کہ یا اللہ ہمیں اس کی حفاظت کر، اور یا اللہ ہمیں اس نیت کے ساتھ صدقہ دیں، اس نیت کے ساتھ یونٹ دیں کہ یا اللہ میں اپنی صحت کے لیے، میں بیماریوں سے نجات پانے کے لیے 1 یونٹ تیری راہ میں دیتا ہوں. اور کتنا بڑا کام ہے. یعنی ہمیں بھلا تو ہو رہا ہے، مگر یہ جو کام ہو رہا ہے نا، جو آپ سے جس معاملے میں یونٹ مانگا، یہ تو یونٹ مستحق کو دے دے، یعنی مستحق کو صدقہ دے دیں. ایون کہ گھر میں، یہ جو گھر میں کھلاتے پلاتے ہیں نا، افضل صدقہ ہے گھر والوں کو کھلانا. افضل صدقہ ہے جو گھر والوں کو ہم خرچ کرتے ہیں. یہ بات جو میں کر رہا ہوں، یہ سخاوت دل کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دل تو کھلے. ہم تو تنظیم کے لیے الگ سے ایک بات آپ سے کر ہی رہے ہیں،
مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسہ جیب سے نہیں نکلتا اور دینے والے دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو درخواست میری ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن سے یہ ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے ضرور کچھ 1 یونٹ 2 یونٹ 12 یونٹ آدھا یونٹ 25% 12% 1 یونٹ کا آپ نے دعوت اسلامی کے اس عام ترین کام میں دینا ضرور ہے. یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نیت کر رہے ہیں چاہے 1 روپے کی صحیح 1 روپے کی بھی صحیح راہ خدا میں صدقہ کرنا ہے نا. میری جیب میں بھی نہیں جائے گا کسی کی جیب میں نہیں جائے گا یوں دیکھا جائے تو یعنی ذاتی طور پہ تو ہے ہی نہیں اللہ کی راہ میں. پھر اس کی برکت دیکھیے کہ یہ جو آپ خرچ کریں گے یہ خرچ دین کی خدمت ہوگی. اشاعت اسلام ہے اشاعت دین ہے تبلیغ دین ہے قرآن کریم کی خدمت ہے علم دین کی خدمت ہے. کتنا بڑا کام ہے کہ صدقہ دینے کا بھی ثواب اور علم دین کی اشاعت کا بھی ثواب دونوں ثواب ہے نا. اللہ اچھی نیت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو پیارے اسلامی